رحیم السلام علیکم. نور رمضان پی ٹی وی نیوز کی لائیو افطار ٹرانسمیشن 11واں روزہ. میں ہوں سید فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں فرح سعدیہ. اور بہت خوش آمدید آپ کو آج کی ٹرانسمیشن میں بھی. آج ہم بات کر رہے ہیں صلہ رحمی کے اوپر. صلہ رحمی کے اوپر اور قطع رحمی کے نقصانات کے اوپر. یہ ایک ہی بات ہے. اگر ہمیں صلہ رحمی کا پتہ چل جائے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا بھی ہم نے احسان مانا اور اپنے رشتہ داروں کا بھی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بہت کافی ہونی چاہیے ہمارے لیے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتاتی ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ بدلے میں کیا جائے, یعنی کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں. میں مفہوم بیان کر رہی ہوں اس حدیث مبارکہ کا, بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ جوڑیں ان تمام رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. اور یہ ایک آیت مبارکہ بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں تو اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو جوڑتے ہیں ان رشتوں کو جن کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا. اور زمین پر جب فساد کی کچھ نشانیاں علامات جو قرآن پاک میں بیان ہوتی ہیں تو ان میں کہ جب وہ لوگ جو ہے فساد برپا کرتے ہیں زمین میں اور توڑتے ہیں ان رشتوں کو کہ جن کو جوڑنے کا حکم دیا گیا. سو یہ ایک سوشل سسٹم چونکہ ہمارا سوشل فائبر اینڈ فیبرک جو ہے یہ اور خاندانی نظام جو ہے اور پھر خاندانی اکائیاں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. اور رحم کے رشتے وہ ہیں جو کہ ماں کے وجود کے ساتھ یا رحم کے ساتھ ہیں, بہن بھائی, عزیز و اقارب, رشتہ دار. سو آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری زیادہ تعلق دوستیوں جو ہے کا سلسلہ اور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اجنبیوں کے ساتھ بنسبت اپنے رشتہ داروں کے. ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر ہمارا ایک خاص قسم کی چپکلش کا رشتہ جو ہے چلتا رہتا ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق صلہ رحمی کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور قطع رحمی جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے ہم اس کے بارے میں جانیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلیئر احکامات ہیں کہ ہم نے رشتوں کو جوڑے رکھنا ہے اور اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کا خیال رکھنا اور ہے آپس میں تفرقے میں نہیں پڑنا اور زمین پر فساد نہیں پھیلانا. میں اسے فرح تھوڑا سا جوڑوں گا حقوق العباد کے ساتھ بھی. دیکھیں ہر انسان بالکل حقوق العباد ہے کہ ہر انسان کا دوسرے پہ ایک حق ہے اور ہمیں دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا, ان کے ساتھ نیکی کرنا, رحم دلی سے پیش آنا, یہ بیسک ایک ریکوائرمنٹ ہے, ایک بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ. فاروق یہ جو اسلام کا طرز معاشرت ہے نا, اسلام کے دو بنیادی نظام ہیں جن میں سے ایک تو دینی عبادات کا جو نظام ہے, اس کے علاوہ جو دو نظام ہیں ان میں ایک اس کا معاشرتی نظام ہے, ایک اس کا فائنینشیل نظام, معاشی نظام. یہ دو نظام ہیں جن کے اوپر کے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھڑی ہیں. تو اسلام کا طرز معاشرت یہ ہے کہ ہم نے رشتوں کا احترام کرنا ہے, جوڑ کے رکھنا ہے, ناٹ لائک ویسٹ کہ میری اپنی زندگی ہے, میرا اپنا میں خود ذمہ دار ہوں اپنے معاملات کا. بالکل بالکل. اچھا فرح آج کی احساس رکھنا ہے. ٹرانسمیشن کے حوالے سے بتاتا چلوں جی, کچھ ریگولر سیگمنٹس تو ہمارے جیسے کچن کا ہے وہ تو ہوگا ہی. آج ہمارے ساتھ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ایز اے گیسٹ موجود ہوں گے. میجر جنرل عرفان اشرف صاحب ہیں, صدر ہیں الپائن کلب کے, جو کہ ماؤنٹینئرنگ کے حوالے سے جانا جاتا ہے, اسے پروموٹ کرتا ہے اور اسپورٹس ٹورزم کی, ایڈونچر ٹورزم کی ہم بات کرتے ہیں. تو آج اس حوالے سے ان سے بات ہوگی. سر السلام علیکم. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی بی بی افزون, جنہیں زونی کے نام سے جانا جاتا ہے, کو پیما ہے, اور ماریہ بشیر بنگش, یہ بھی کو پیما ہے, پاکستانی ہیں اور ماشاءاللہ ملک کا نام روشن کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ ایک تجزیہ کار بھی آج موجود ہوں گے, جناب احمد منصور صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں, جو اس خطے کی اور دنیا کی عالمی طور پہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اوور دا لاسٹ 3 days 4 days, اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ کافی زیادہ سینسٹیو اور کرٹیکل سچویشن ہے. تو آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ اٹس ویری ڈیوسٹیٹنگ, یعنی میرے لیے آج بات کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے جو حالات چل رہے ہیں, اور پاکستان کے بارڈر پر بھی اور ہمارے برادر اسلامی ملک جو ہے جی ہمارے نیبرز کے ہاں بھی جو حالات چل رہے ہیں. اچھا جی, تلاوت کے ساتھ ہم آغاز کر لیں. اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے. قاری رضوان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے درخواست کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا
الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। सूरह आल इमरान आयत नंबर 103 और 104 तिलावत की गई, जिनका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरक़ा ना डालो, और अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी नेमत से भाई भाई बन गए। तुम आग के गड्ढे के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयत खोलकर बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। यही लोग कामयाब होने वाले हैं। सो अल्लाह ताला भी हमें नेक लोगों की राह पे चलने की हिदायत और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरके में मत पड़ो। हाँ, तफरका न डालो। बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने जाना कहीं नहीं। खुशामदीद, नूर रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चलेंगे हम मोहम्मद अली कादरी साहब की तरफ। गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा, गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा, एक समुंदर है जिसका किनारा नहीं, हश्र के दिन भी वो
سب کے کام آئیں گے حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں شاہد جس کا ہوا ہے کلام خدا مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا شاہد جس کا ہوا ہے کلام خدا مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا اپنے محبوب سے اپنے محبوب سے اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں اور کیا گھڑی ہوگی معاشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں اور نعت سرکار کی دل سے نکلے صدا سننے والے بھی ہوں جان و دل سے فدا پھر سارا منظر ظہوری ہو مہکا ہوا سارا منظر ظہوری ہو مہکا ہوا ایسا دلکش کوئی نظارہ نہیں حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں نور رمضان پی ٹی وی نیوز کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں سید فاروق حسن میرے ساتھ موجود ہیں فراز سعدی اور ہم مہمانوں کی طرف جائیں گے لیکن اس سے پہلے احمد منصور صاحب فراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں اور بڑے زبردست ڈیفینس اینالسٹ ہیں احمد منصور صاحب اوور دا لاسٹ 2-3 ڈیز سچویشن بہت تبدیل ہو گئی پورے خطے کی بلکہ عالمی طور پہ بہت سی پاورز جو ہیں وہ اس میں جوائن ان کر لیا انہوں نے اور ایک بڑی کرٹیکل سچویشن بن گئی ہے اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا پھر ایران نے کاؤنٹر اٹیکس کیے پھر یو اے بھی شامل ہو گیا امریکہ بھی موجود ہے ہمارا اپنا افغانستان کے ساتھ ایشو چل رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے خطے میں تھوڑا سا ذرا سمرائز کریں گے دیکھیں فاروق صاحب اس میں کسی بھی ایونٹ کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں اب جیسے جمعرات جو ابھی گزری ہے اس میں ایران اور امریکہ کے جنیوا میں جو مذاکرات ہیں اس کا دور ہوا اور اس دور کی ناکامی کا کوئی اعلان نہیں انتہا نہیں آیا
اور بلکہ اس میں ایران نے جو اس کی جو ڈیمانڈ تھی امریکہ کی یورینیم کی وہ افزودگی کا جو لیول ہے وہ کم کرنے پہ وہ ایک 70% پہ راضی تھا، اس سے نیچے 4% سے بھی نیچے آنے پہ. تو پھر اچانک یہ 28 تاریخ کو اٹیکس ہوتے ہیں اور وہ ٹارگیٹڈ ہیں، اور لیڈرشپ کو جیسے اس میں سب سے جو افسوسناک جس سے کشیدگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ابھی شاید جنہوں نے شروع کیا ہے یہ جنگ ان کو بھی شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس کو سمیٹیں گے کیسے. اور پورا عالم اسلام اس جو شہادت ہوئی ہے جو بہت بڑا جو ایک لاس ہوا ایران کے عوام، پاکستان میں بڑے جذبات ہیں اور سارا وہ ریئیکشن آ رہا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کا جو رد عمل تھا جوابی کارروائی کا وہ توقع سے زیادہ تھا. اس میں اس نے پھر امریکی جو اہداف ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا اور سارا. اچھا یہاں جو بات ہے کہ یہ کوئی سڈن نہیں ہے، مذاکرات تو چل رہے تھے، وہ تو اب پتہ چلا کہ وہ تو ایک صرف ایک فیس سیونگ تھی. انہوں نے جو اپنے پلان گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے یہ شاید اسی کو آگے بڑھانا مقصود تھا. کہ 28 فروری کو جو یہ اٹیکس ہوئے ہیں تو ایران کی جو اسرائیل کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو اون کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کئی مہینے پہلے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی، ایون جو ہم نے یہ تاریخ ہے 28 فروری کی یہ بھی ڈیسائیڈڈ تھی. اچھا پھر ہم اس کو جیسے میں نے کہا انٹر کنیکٹڈ ہم اس کو کر سکتے ہیں. افغانستان، افغان طالبان رجیم، وہ کچھ دن پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہیں ماسٹر پراکسی قرار دیا. تو ماسٹر پراکسی کن کی ہے؟ انڈیا کی ہے اور اسرائیل کی ہے. وہ ثابت ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو انگیج کر رہے ہیں کہ 53 مقامات پہ بارڈر پہ وہ آ کے اشتعال انگیزی حملے کر رہے ہیں. تو مقصد کیا ہے کہ پاکستان کو مغربی بارڈر پہ اب وہاں ان کو پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے، ہماری بہادر فوج نے جو سرپرائز دیا تو ان کے جو مقاصد ہیں وہ ناکام ہوئے کہ ہم الٹا ان کو وہ بھاگنا پڑ رہا ہے. اس کی جو تفصیل ابھی ساری سامنے ہے وہ تو ایک علیحدہ بالکل داستان ہے کہ جو اب رقم ہو رہی ہے. تو یہ پھر اسرائیل کے اسی ایجنڈے کو ہی انہوں نے آگے بڑھایا. اچھا اب یہ بتائیے گا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی حل نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی مصالحت کی کوشش بھی آپ کو لگ رہا ہے کامیاب ہوگی؟ مذاکرات بھی اس کے بعد ہو سکتے ہیں؟ یا یہ جو ایسکلیشن لیڈر جیسے آپ نے خود کہا اب یہ جو شہادت ہوئی ہے یہ پورا عالم اسلام جو ہے اس پہ غم اور سوگ میں ہے، تمام دنیا میں جو ہے لوگ موجود ہیں جو کہ ظاہر ہے اس پر برا فیل کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں اب یہ جو کچھ چل رہا ہے؟ دیکھیں اقوام متحدہ تو اس وقت ارریلیونٹ ہو چکا ہے جو اس وقت دنیا کے معاملات ہیں. ہاں ایک اخلاقی طور پہ ایک سفارتی طور پہ اس کی ایک اہمیت ہے وہ رہے گی. باقی اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو مقاصد اسرائیل کے اور امریکہ کے ایران میں رجیم چینج کا نعرہ لگا کے انہوں نے یہ حملے کیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایون اس حد تک جانے کے بعد لیڈرشپ کو بھی ٹارگٹ کرنے کے بعد کیا وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، یا ایک ایسا ایران وہ چاہتے ہیں کہ جہاں کوئی گورننس نہ ہو، جہاں حکومت کمزور ہو، مرکز کی کوئی پوزیشن نہ ہو، عدم استحکام ہو. تو کیا ایک ایسا ملک، اتنی بڑی ایک طاقت اس خطے کی، ایک اس کی تاریخ ہے، سینکڑوں ہزاروں سال پرانی اس کی تاریخ ہے، اور کیا آپ اس کو اسی طرح ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بڑا مشکل اس کا جواب ہے. شاید ان کو بھی اندازہ ہے. تو وہ اگر یہاں کیوس کریٹ کر کے جانا چاہتے ہیں تو کس کی خدمت ہے، اور اس کو بھگتے گا کون؟ پورا خطہ بھگتے گا، صرف ایران نہیں بھگتے گا. جی ہاں obviously یہ آئندہ کے بارے میں آپ کی کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ متوقع نتائج کیا ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ایران کے اندر اب انتقام کا جو اس کی جو لیڈرشپ ہے اور سارا وہ ایک موجود ہے جذبہ، اور وہ اس کو آگے بڑھائیں گے. بات تو پھر وہی ہے، اگر آپ پھر مذاکرات پہ ہی آنا چاہتے ہیں تو جو ایک عمل چل رہا تھا اس کو کیوں نہیں آگے بڑھایا گیا؟ تو اس کے ابھی دیکھیں پھر جو اسرائیل ہے وہ کیا ایران پہ رکے گا اس کے بعد؟ وہ تو اس میں دیکھیں اس نے تو اچھا ایک جو پہلے فلسطین اور غزہ کا جو سارا ایشو چل رہا تھا اس کو بھی ایک طرح سے بریک لگ گئی. پھر اس خطے میں دیکھیں تمام جو مسلم ممالک ہیں وہ کیا جنگ و جدل چاہتے ہیں؟ وہ تو سارے امن چاہتے ہیں، وہ تو ترقی کی علامتیں ہیں. دبئی، قطر، سعودی عرب، ان کا جو ویژن، آپ نے ان کو بھی کتنا بڑا ایک سیٹ بیک دیا. تو اس لیے اب یہ دوبارہ سب کو بیٹھ کے مل کے اس کا حل نکالنا ہے. بات تو پھر وہی ٹیبل پہ آنی ہے. احمد صاحب میرے خیال میں سچویشن بہت فلوئڈ ہے، اور ابھی ایگزیکٹ کیا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے کچھ کہنا بڑا مشکل کام ہے کہ کس طرف یہ صورتحال جائے گی. عرفان ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر عرفان، آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ پریزیڈنٹ ہیں الپائن کلب کے.
اچھا الپائن کلب ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے بھی لیٹلی اس کا نام سنا, مجھے آئیڈیا نہیں تھا. ماؤنٹینئرنگ کا مجھے آئیڈیا تھا کہ پاکستان میں آئی تھنک 66 یا 65% زائد علاقہ جو ہے وہ ماؤنٹینیئس ہے. تو آپ اس کو ہیڈ کریں, ذرا پہلے اس کی تاریخ بتائیں, کب بنا, اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں, اور آپ اس میں کیا تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Very interesting question. Alpine Club represents the mountains of Pakistan. Okay. And before I come to the activities what we do, جی let me explain کہ ہمارے پاس mountains ہیں کتنے ہیں. We are third most mountainous country in the world with 66% of the total area covered in the mountains. اور within that ہمارے پاس 3 largest mountain ranges ہیں, ہمالیاز, کراکورمس اینڈ ہندو کش. K2 بھی ہے سر ہمارے پاس. نہیں یہ رینجز ہیں, اچھا رینجز کی بات اور یہ کریں. تینوں ملتی ہیں اور آ کے تینوں گلگت میں. پاکستان میں ایک جگہ پہ قریب قریب موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد جو دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیاں ہیں 8000 میٹر سے اونچی, اس میں سے 5 پاکستان میں. جی اور دنیا کا سیکنڈ ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہے K2, ہمارے ماتھے کا جھومر. اور ناگا پربت not to forget. K2, ناگا پربت, براڈ پیک, گیشر بروم 1, گیشر بروم 2, یہ 5 پیکس ہیں جو 8000 میٹر سے اوپر ہیں. لیکن when it comes to the tallest peaks in the world, 100 tallest میں سے 62 are in Pakistan. اچھا 62% of the tallest peaks of 100 پوری دنیا کے are in Pakistan. واو. اور when it comes to 7000 meters, 184 peaks above 7000 meters in Pakistan. One. Now this is as far as the mountains. We go to the lakes, we go to the glaciers, we go to the valleys. Each and every aspect of the mountain, we are full of that. We have the largest number of glaciers anywhere in the world, including there are polar regions, they're all glaciated. So you cannot differentiate between smaller and larger glaciers. But in Pakistan, we have 13,032 glaciers, which is the largest number outside the polar regions. So with this trayer we are sitting on, the role of Alpine Club is very, very important. Yes, میں بہت عرصے سے سیریز آف پروگرامس کرتی رہی ہوں سر الپائن کلب کے ساتھ. آپ کے ان سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے, پھر کچھ عرصے میں کچھ چیزیں اوپر نیچے بھی رہیں. سو ایک چیز, اتنا پوٹینشل, جو میں ہمیشہ کرتی ہوں ہر ایک سے سوال, اتنا پوٹینشل پاکستان کے پاس, اتنے لوگ آنا چاہتے ہیں, جتنے لوگ جو ہے وہ ایکسپیڈیشنز پہ جانا چاہتے ہیں اور ماؤنٹینئرنگ میں اپنا نام جو ہے وہ لکھوانا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے وزٹ کے بغیر نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ساری جب تک پیک وہ نہیں سبمٹ کریں گے, وہ نہیں ایک ماؤنٹینئرنگ میں اپنا جھنڈا نہیں گاڑ سکتے. پھر ہم کیوں نہیں ایکسپلائٹ کر پائے اپنے ان ریسورسز کو, اپنی ان چیزوں کو. مجھے ہمیشہ یہ بات سننے کو ملی, ریسورسز کی کمی ہے. تو اب تو آپ آ گئے ہیں, آئی ہوپ کہ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا ہوگا. مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے جو الپائن کلب ہے, اور جو آپ نے انفارمیشن ابھی بتائی ہے, اس میں سے کافی تو میں نے بھی پہلی دفعہ سنی ہے, یہ کیوں نہیں عام طور پہ لوگوں کو بتائیے؟ دس از اگین انٹرسٹنگ. آپ نے مارکیٹنگ کا ذکر کیا, اور ایکچوئل پرابلم تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو بتایا ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے. یہ تو ہم ماؤنٹینس کی بات کریں, اگر ہم ریلیجس ٹورزم کی بات کریں تو آپ دیکھیں نا کہ اوریجن آف بدھزم لائز ان آور کنٹری. سکھزم کے 2 بڑے ٹیمپلز کے علاوہ ایوری تھنگ از ان پاکستان. ہم ہندوازم کے اوپر جین, دوسرے مندر, کٹاس راج, ہمارے پاس ٹاک آف اینی تھنگ, اور ہاٹ بیچز, وہ ہمارے پاس جو ہیں 9000 years old civilization, 7000, 5000, yes sir, Indus civilization. So actually we have so much to tell to the world. اس کی ہم نے مارکیٹنگ نہیں کی. And similarly the mountains, جس کو پہاڑ چڑھنے کا شوق ہے, he is dying to come to Pakistan. But problem is our impression. One, کہ کچھ سیکورٹی کے پاس میں ایشوز رہے. ایک واقعہ ہوا ناگا پربت بیس کیمپ کے اوپر, بہت افسوسناک واقعہ. اس کے بعد سے جو ہے ناگا پربت پہ بالکل کچھ سال تک بالکل کلائمبنگ کے لیے لوگ نہیں. لیکن یہ آلموسٹ 10 سال پہلے کی بات ہے. جی بالکل, اٹ واز 2016-17. تو بٹ سملرلی ہم نے خود بھی کچھ نہیں کیا. ہم نے کچھ ایریاز ڈیولپ کرنے تھے, کچھ انفراسٹرکچرز بنانے تھے, ہم نے کچھ لوگوں کو ٹرین کرنا تھا. نیپال ہیز 100 انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ماؤنٹین گائیڈس. Pakistan has none. We do not have even single qualified
माउंटेन गाइड। एक्सपीडिशंस पे ये जो साथ जाते हैं ये कौन शर्पास होते की हैं? बात कर रहे हैं आप? शेरपास। अभी कितना अनफॉर्चुनेट, हमारा पूरा जीबी जो है इज शर्पास, लेकिन दे आर नॉट ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड, और हमारे नेपाल पास से ही trained और लेकर आने certified हैं। पड़ते हैं, और हमारे वही पास रूट जो है सेट एक्सपीरियंस करते हैं। लोग हैं जिनको काम आता है, समझते हैं, लेकिन क्वालिफाइड नहीं है, तो हमारे पास एक भी नहीं है। तो मेरे पास जब मैं चार्ज लिया है, मेरे पास तो 78 साल का एक लगेज है जिसको मैंने आगे लेके चलना है और इसको आगे हमने डेवलप तब्दील करना है। करना। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। और एक एक चीज़ को लेके हम चल रहे हैं, विच आई विल एक्सप्लेन एज एंड व्हेन यू आस्क आपके साथ और भी हमारी 2 पाकिस्तान की बेटियां बैठी हुई हैं जी, बीबी अफजून जूनी के नाम से जाना जाता है इन्हें, और मारिया बशीर बंगश, जिनका ताल्लुक कोहाट से है, और जूनी का ताल्लुक जो है वो हुंजा से है। हुंजा से है। तो ज़बरदस्त यार, आप ज़रा अपने हवाले से बताएं, आपने कब माउंटेनियरिंग शुरू की और क्या क्या आपने अचीवमेंट्स किए अब तक? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मैं जब शुरू में मैंने किया था तो 2012 में मैंने शुरू किया था, ओके तो मुझे तकरीबन इसमें 13 से 14 साल हो गए हैं। ओके पहले मेरे पास इतना प्लेटफॉर्म नहीं था क्योंकि मैंने अपने ऑन पे शुरू किया था, रॉक क्लाइंबिंग से स्टार्ट किया था। फिर मैंने काफ़ी सारे लाइक 6000 के पहाड़ मैंने किए हैं, 5000 के पहाड़ मैंने किए, इतना मेरा नाम नहीं था। फिर लास्ट ईयर मैं K2 में थी, जो आर्मी ने हमें स्पॉन्सर किया हुआ था, उसमें मैं कैंप 2 तक गई, उससे आगे मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं वापस आ गई। तो इतने लोग मुझे नहीं जानते थे। अभी लास्ट ईयर अल्पाइन ने एक इनिशिएट लिया जो बरी इलाका था, जो कि दीवसाई में है, तो वहाँ पे हम डिफरेंट एरिया से हम लोग लड़कियाँ गए थे, टोटल हम 10 लड़कियाँ थी, जिसमें मैं लीड कर रही थी लड़कियों को, जो कि अयाज शिगरी ने मेरा नाम लिखवाया था, तो सर ने मुझे मौका दिया, तो उसमें फिर मेरा नाम बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे जाना, लोगों ने मुझे देखा और लोगों को पता चला कि मैं एक क्लाइंबर हूँ। उससे पहले इतने लोगों को पता नहीं था। असल में पाकिस्तान में ये है कि आप क्लाइंबर्स को इतने रिस्पेक्ट नहीं देते, महंगी स्पोर्ट भी है और लोग इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, या शायद लोगों को मालूम नहीं होता, लोगों को मालूम भी नहीं। तो और मतलब मोस्टली पाकिस्तान में इतना चलना और ट्रैकिंग करना इतना ख्वारी कोई नहीं देखता, जो सच्ची बात है। जो टफ होते हैं, मतलब जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वही कर सकती हैं, लड़कियां भी और लड़के भी। इट्स अ हेल्दी स्पोर्ट डेफिनेटली। तो मारिया, आपका कैसे फिर आना हुआ माउंटेनियरिंग की तरफ? जैसे उन्होंने अपने लफ्ज़ों में बयान किया, इट्स अ टफ स्पोर्ट, मुश्किल काम है। मैंने पर्सनली रिसेंटली एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था, और मुझे इंस्पिरेशन मिली अपनी बड़ी बहन से, और वो जाती रहती थी इवन आफ्टर हैविंग किड्स, शी यूज्ड टू गो टू द एक्सपीडिशंस पे, ट्रैकिंग्स पे। तो एक उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी साथ साथ चल रही थी, साथ में उनका पहाड़ों से मोहब्बत, तो फिर हम फैमिली ट्रिप्स भी चले जाते थे। सो आई ऑलवेज़ यूज टू लाइक ट्रैवलिंग, बट व्हेन आई एक्सप्लोर्ड कि जब आप चल के जाते हो और आप सर्दी गर्मी धूप छाँव चोट हर चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो, आप अपने करीब आ जाते हो, एंड यू आर ट्रूली प्रेजेंट। नॉर्मली डे टू डे रूटीन में वी आर सो बिजी विद एवरीथिंग, इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हम भूल जाते हैं, हम खुद से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप पहाड़ पे होते हो, यू आर ट्रूली विद योर सेल्फ, बिकॉज देयर इज़ नो डेटा, देयर इज़ नो कनेक्शन, एंड यू फील एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। लेकिन जो सख्ती है जिसका मारिया वो जिक्र कर रही हैं, कि मतलब आम बंदे का काम नहीं है ट्रैकिंग, तो वो स्टेमिना, वो स्ट्रेंथ, वो कैसे बिल्ट अप हुई कि आप पहाड़ पे चढ़ पाए? सीधा तो नहीं आप चढ़ सकते। मतलब ट्रेनिंग की आपने, पहले प्रैक्टिस की और पढ़ाई आपने कंप्लीट की, उसके बाद शुरू किया, क्या किया वो भी बताएं ना। एक्चुअली यहाँ इस्लामाबाद वालों के लिए तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि मार्गराज हैं, तो अगर आप यहाँ जाते हो तो आपकी अच्छी खासी ट्रेनिंग हो जाती है, और इसमें भी आपके पास फायर लाइन भी है टू कि अगर आप उससे टफ लेवल है, फिर आप मॉडरेट ट्रैक्स भी हैं। तो मैं यहाँ जाती रहती थी, और छोटे मोटे ट्रैक्स जैसे गलियात के कुछ ट्रैक्स हैं ये मैंने किए, तो इससे, और डे रूटीन में भी जिम आप कर लो तो आपका फिटनेस लेवल थोड़ा बेहतर हो ही जाता है। बट अगेन रनिंग या वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ इज़ डिफरेंट एज व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन। तो फॉर क्लाइंबिंग के लिए यू हैव टू गो आउट देयर इन द माउंटेन्स एंड ट्रेन देयर। पढ़ाई आपने कंप्लीट की है, उसके बाद स्पोर्ट शुरू की या पढ़ रही हो आप साथ साथ? मैं अभी पढ़ भी रही हूँ साथ साथ। बेसिकली आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड आई एम एक्सप्लोरिंग ट्रैकिंग एज हॉबी एंड समथिंग आई डू फॉर माई सेल्फ। अरे सर, जो प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग है, ये एक बहुत पूरी दुनिया में ये जो लोग ये काम करते हैं, दे नो इट, उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मसला दरपेश होता है कि इक्विपमेंट उस तरह से हो, रोप्स एंड तमाम चीज़ें जो है वो अवेलेबल हों, जो क्लब्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, उन्हें बाहर से ना लेके आना पड़े सारा कुछ, इस बारे में बताइएगा कि अल्पाइन क्लब अब कितना इन चीज़ों की तरफ जा रहा है,
اور فیسیلیٹیشن کیسے فیسیلیٹیشن ممکن فار دا ہوگی؟ ماؤنٹینئرز بیسکلی آپ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ ایکچولی دیر آر نمبر آف فیسٹس ٹو دس. سب سے پہلے تو ٹریننگ ہے, کیونکہ ہائی آلٹیٹیوڈ کلائمبنگ کے لیے یو کین ناٹ گو وداؤٹ پراپر ٹریننگ. تو ہم نے آج تک جو ہے پاکستان میں وی ڈو ناٹ ہیو اے ماؤنٹنیئرنگ انسٹیٹیوٹ, اور ہمارے نیبرہڈ میں انڈیا ہے, نیپال ہے, دے ہیو 70 years 60 years old institutions which are teaching mountaineering. So while I was still in service, میں نے آرمی کی مدد سے ستپارہ میں ایک چھوٹا سا اسکول اسٹیبلش کروایا, اور ناؤ اٹس تھرڈ ایئر. تو اس کی ہم فنڈنگ کر رہے ہیں, اور آرمی سے کچھ لے رہے ہیں, کچھ سول گورنمنٹ سے کر رہے ہیں. ماؤنٹینئرنگ کا اسکول ہے؟ ماؤنٹینئرنگ کا ایک اسمال اسکیل اسکول. اینڈ آئی ہیو آلسو گاٹ سینکشنڈ اے بگ ماؤنٹینئرنگ اسکول نیشنل لیول کا ایٹ شگر کلوز ٹو اسکردو, وچ از آلموسٹ 960 million کا بجٹ ہے اس کا. تو اٹ از اسٹارٹنگ ٹو کنسٹرکشن ورک اس کا شروع ہو جائے گا اسی سال. ایک تو ٹریننگ ہے. دین وی آر گوئنگ فار 9 different کورسز جس کو ہم نے بنائے ہیں انٹرنیشنل کنسلٹنٹ سے مل کے, اینڈ وی آر گوئنگ فار دی اپروول, اینڈ سون وی آر سائننگ an MOU in the presence of Prime Minister of Pakistan. So Prime Minister also is encouraging this. کہاں پہ ہیں یہ کورسز سر؟ This we will run at different, right now we will run at different institutions, Islamabad, in Skardu, in Gilgit and Kashmir. Subsequently we will have the main school at Shigar, the college or university level school, and then we will have campuses in all the valleys of GB, like in Gilgit Valley, in Hunza Valley, in Gizar Valley, in Diamir Valley, in Baltistan, and then the main school at Shigar, and also in all the provinces. So this is the training system which we are developing. ہم نے بریک کی طرف جانا ہے, لیکن ایک سوال چھوڑتے میں جاؤں گی تاکہ ہم وہیں سے کنٹینیو کریں, اور وہ اسپانسرشپ کا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بڑی ایکسپیڈیشنز ہوتی ہیں وہ اسی لیے ان لوگوں کا نام جو ہے زیادہ سر فہرست آتا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ اسکل میں ہم سے بہتر ہے, اس لیے کہ وہ زیادہ بہتر فنڈڈ ہوتے ہیں. سو ہمارے یہاں پر یہ مسئلہ, اس میں الپائن کلب کیسے رول پلے کر سکتا ہے کہ لوگوں کو کہا جائے, کارپوریٹ سیکٹر کو, کہ دے شوڈ آلسو کم اینڈ انویسٹ, اور اس میں نام ہے پاکستان کا بھی نام. ہم اس بارے میں بات کریں گے, لیکن ابھی خبروں کے لیے چل رہے ہیں بریک, اور اس کے بعد پھر نور رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور میں ہوں سید فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں فراز سعدیہ ہمارے ساتھ احمد منصور صاحب. کافی دیر سے خاموش ہیں, تو ان کو ضرور ہمیں جاننا ہے. ایک تو ہم میں سے ہر ایک یہ جاننے کے لیے بےتاب ہے, جو کہ میں آپ سے 2 دفعہ پوچھ چکی ہوں, کہ کوئی مذاکرات کا, کوئی مصالحت کا راستہ نکلے گا, یا ایران کے جیسے حزب اللہ وغیرہ بھی انوالو ہو سکتے ہیں, یہ جنگ جو ہے زیادہ پھیل سکتی ہے, زیادہ کشیدگی بڑھ سکتی ہے. آپ دونوں میں سے کس صورتحال کی طرف آپ کا ووٹ زیادہ ہے, آپ کو زیادہ پروبیبلٹی لگ رہی ہے؟ دیکھیں, مجھے تو یہ لگتا ہے, اور حالات جو وہاں سے اس وقت انفارمیشن بھی آ رہی ہے, وہ یہی ہے کہ ایران ابھی جوابی کارروائی کے فل موڈ میں ہے. تو ہمیں اسرائیل کو وہ ٹارگٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. اس کی ایک دیکھیں, اس نے پہلے بھی کیا, جون پچھلے سال جب ہوا, تو اس نے یہ ثابت کیا کہ اس کے پاس جو یہ میزائل پاور ہے وہ اسرائیل تک مار کر سکتی ہے. اس نے وہاں اہداف کو نشانہ بنایا. گو وہاں آئرن ڈوم اور ان کے جو آئرن ڈوم بھی اینڈ میں آ کے وہ دیکھیں, اس کی بھی ایک خاص کیپیسٹی اور حد ہے. پھر جب جنگ میں تو پھر سب کے پاس ٹیکٹس ہوتے ہیں, اور ایران نے بھی تو پوری سٹڈی, جیسے پاکستان نے انڈیا کو دیکھ کے, افغانستان کو, یا جو دشمن ان کو دیکھ کے اپنی پوری ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. ایران کی ساری اسٹریٹجی تو اسرائیل کو اس نے اسٹڈی کر کے بنائی ہوئی ہے. تو اس لیے ایران کے پاس, لیکن بڑی دوستی رہی بھارت کی ایران کے ساتھ, چابہار میں بڑا ان کا دلچسپی رہی, اور یہ ایک صورتحال پوری دنیا نے دیکھی کہ جب کشیدگی کی صورتحال ہے تو مودی جاتے ہیں, اور اسرائیل میں ان کا دورہ ہے, اور پھر اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے. اور اتنا انفلوئنس ہے مودی کا کہ اگر وہ بہت مخلص ہو بھارت کے ساتھ, ایران کے ساتھ, تو وہ کم از کم کوئی ایک مصالحاتی کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں شر پسندی میں تو کردار نظر آتا ہے, اس طرف نہیں آتا. تو یہ جو ایک چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے ایک دنیا کی, ایک ایسی اسٹیٹ کا, ایک ایسی پاور کا, کہ جو اپنے آپ کو کہتی کچھ اور ہے لیکن اس کا اصل چہرہ کچھ اور ہے, یہ کیسے پلے کرے گا اس ریجنل پالیٹکس میں, جہاں پر کہ پہلے انڈیا جو ہے وہ کچھ اور چہرہ روپ اختیار کر کے ملکوں کے ساتھ ملا کرتا تھا. دیکھیں, ایران کے ساتھ بھارت کی جو ایک دوستی تھی, وہ وہی بات کہ ہندو بنیا ہے, اس کی بغل میں چھری ہے, اور اس نے ہمیشہ دھوکے سے وار کیا ہے. تو ایران کے ساتھ تو اس نے وہ کام کیا. اور ہنود اور یہود کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ اسلام دشمنی ہے,
اس میں پھر یہ سازش میں اکٹھے ہمیں نظر آ رہے ہیں. بڑا اوپن ہے اس میں جو مودی وہاں پہ گیا نیتن یاہو کے ساتھ اور کس ٹائم فریم میں. جی جی ایک طرف ایران پہ حملہ ہو رہا ہے, دوسری طرف افغانستان پاکستان پہ کر رہا ہے. تو یہ پھر وہی بات کہ یہ ساری سازش اور اس کے تانے بانے. تو بہرحال مسلم امہ کو تمام جو ممالک ہیں اور سب کو یہ تو دیکھنا ہے کہ یہ کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اسرائیل اس پہ اب اس کی کوشش تو ہوگی کہ ایران کے اس جو سٹرائکس اگر جوابی کارروائی ہوتی ہے اس سے کیسے اس نے بچنا ہے یا کرنا ہے. مذاکرات پہ اب اسرائیل اور امریکہ کی کوشش ہوگی کہ وہ جائیں. انہوں نے اپنا ایک بظاہر ہدف تو حاصل کیا ہے. تو بہرحال ایران کا حق بھی ہے اور پوری دنیا اس کو تسلیم بھی کر رہی ہے کہ اس کا جو یہ بدلے کا جو حق ہے اور اقوام متحدہ کہ جو چارٹر میں بھی ہے اس کا رائٹ ہے کہ اس میں جا سکتے ہیں. لیکن احمد منصور صاحب دنیا مذمت تک کی محدود رہی جیسے کہ غزہ میں بھی ہوا. یعنی ہم نے دیکھا کہ سب بڑی پاورز کی طرف سے مذمتی بیانات ہیں. انٹرونشن یا انٹروین نہیں کسی نے اس طرح سے اس طور پہ آگے بڑھ کے کیا. آگے آنے دنوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی سم ون ول ٹیک لیڈ اور کوئی اس میں آگے بڑھ کر کردار ادا کرے گا؟ دیکھیں فرح صاحبہ, جو دنیا جہاں پہنچ چکی ہے وہاں پہ تو اپنی جنگ تو سب نے خود لڑنی ہے. پاکستان نے دیکھ لیں بھارت کے ساتھ اپنے سے کتنے بڑا اس کا ایک بڑی فوجی طاقت ہے, اس کو یہ مارکہ حق میں کیسے اکیلے تنے تنہا, ہاں سفارتی حمایت اخلاقی حمایت وہ ہمارے ساتھ پوری دنیا کی تھی جی وہ ایران کو بھی حاصل ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے بڑھ کے کہ فوجی طور پہ کوئی جا کے لڑے, یہ آج کے دور میں ہر کوئی اپنے مفاد کو دیکھتا ہے وہ. اور سفارتی اور اخلاقی حمایت بھی کوئی کم بات تو نہیں. ابھی دیکھ لیں اقوام متحدہ میں جو ایران کے نمائندے ہیں ابھی اس موقع پہ پاکستان کیا کیسے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ دنیا میں وہ چند ممالک ہیں جنہوں نے جو ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس نے 3 ملکوں کا نام لیا, صرف چائنا کا, روس کا اور اسلامی ممالک میں صرف پاکستان کا. اور اس سے پہلے جب ایران کی جو پارلیمان ہے اس میں تشکر پاکستان کے نعرے پچھلے سال بھی ہم نے دیکھے, جب جون کا جب واقعہ ہوا پاکستان نے جو حمایت کی تھی سفارتی اور ساتھ کھڑا. اور ابھی بھی پاکستان اصولی طور پہ اس جو جارحیت ہے ایران کے خلاف ہوئی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی مذمت کر رہا ہے. صحیح. میرے خیال میں احمد صاحب ٹف ٹائمز فار ایوری ون. میں یہاں پہ بحیثیت پاکستانی اور پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم کی جانب سے بھی ایک درخواست کرنا چاہوں گا اپنی تمام عوام سے. ایک تو یہ کہ کچھ لوگ اس کو ایک لسانی شکل بھی دینا چاہ رہے ہیں جو واقعات ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنلی ایک ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں, بہت سی پاورز اس میں انوالوڈ ہیں, اور دوسری طرف جو کچھ پرتشدد واقعات بھی پاکستان میں بھی ہم نے سنے ہیں کہ پروٹیسٹ کے نام پہ ہو رہے ہیں. دیکھیں ہمیں امن برقرار رکھنا ہے, ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے. یہ ایک بہت مشکل وقت ہے اور صرف ہمارے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے, کیونکہ اس میں ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ ٹائمز پہ انوالو ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے اور ہمیں ایز اے قوم ایز اے نیشن جو ہے وی نیڈ ٹو اسٹینڈ یونائٹیڈ. ہمیں اپنے ملک کا دفاع, ہمیں اپنے ملک کی سوورنٹی سب سے زیادہ عزیز ہے. تو جی تو وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی ہے, وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئی ہے ایران کے وزیر خارجہ کی, اور یہ بتا رہا ہے کہ کتنا کوارڈیل ریلیشن شپ چل رہا ہے اور پاکستان اپنا کردار کتنے مخلصانہ طور پہ ادا کر رہا ہے اور آگے بھی کرے گا. اور مصیبت کی گھڑی ضرور ہے لیکن یہ آزمائش کی بھی ہے, اور وہ آزمائش اسی کی ہے کہ ہم لوگ تحمل رکھیں. دکھ ہم سب دکھی ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر ٹوٹنے والی اس ناگہانی مصیبت سے جس پہ کہ وہ بالکل مظلوم ہے, اور ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی یہ تکلیف دور ہو, جلد از جلد جو ہے امن بحال ہو. ہم سب لیکن کے اس کا دلوں میں طریقہ یہ نہیں بالکل کہ طریقہ ہم کار اپنے جو غم و پورا غصے کا اظہار جو ہے ہونا غلط طور پہ کریں. سر عرفان سے غم جو ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اپنے ملک کا وقار اور ملک کی سلامتی جو ہے وہ بھی بہرحال ہمارے لیے مقدم ہونی چاہیے. بالکل. سر عرفان آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے سوال پوچھے تھے, ایک ایڈونچر ٹورزم کی ہم بات کر رہے تھے. پرائم منسٹر صاحب کا بھی بہت فوکس ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ, زر مبادلہ پہ, ایکسچینج ریزروز بڑھانے پہ. یہ ایک بڑا اچھا ہے کیونکہ پوری دنیا سے ایکسپیڈیشن, آپ نے بھی بتایا قطر سے بھی رائل فیملی کے ایک ممبر آئیں لاسٹ ایئر, اور بھی بہت سے لوگ آتے ہیں. تو دس کوڈ بی اے گڈ ایکسچینج ارنر. تو اس پہ فوکس اس طرح سے کیوں نہیں ہے اور اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو بات ماریہ بنگش نے بھی کی کہ پہاڑ پہ جا کے آپ کو ایک خاص قسم کی فیلنگ ہے, ایک اسپریچول اپ لفٹ آپ کو ملتا ہے. ماؤنٹین اینڈ ماؤنٹنرنگ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ویلنس کے ساتھ بھی اسٹرانگلی لنکڈ ہے. ٹھیک ہے. اب جس طرح سے آپ نے ٹورزم اور ایڈونچر ٹورزم سے جو ارننگ اور اکنامک ایکٹیویٹی کی بات کی ہے, تو اس میں ایک ویلنس سائڈ جو ہے ماؤنٹین کی, وہ ایک بڑا سیگمنٹ ہے پوری دنیا میں
جس میں زیادہ پیسے خرچ کرنے والے لوگ ماؤنٹینس میں جاتے ہیں. تو ہم نے آج تک جو ہے اس سیگمنٹ کو بھی ہم نے ایکسپلور نہیں کیا. ماؤنٹینئرنگ کلائمبنگ تو ہے ہی ہمارا ایک بڑا ایشو کہ اس کے اندر ہم جو بہت بڑی تعداد, مثال دے رہا ہوں کہ نیپال میں ہر ماہ تقریباً 1 لاکھ سے 1,30,000 تک لوگ صرف کلائمبنگ اور کلائمبنگ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے لیے جاتے ہیں. جی, لیکن اس میں اور ہمارے ہاں سال میں 10 سے 15,000 اور ان اے بیسٹ ایئر 20,000 اچھا جو کلائمبنگ کے لیے. لیکن اسپانسرشپ کا جو میں نے بنیادی سوال کیا تھا کہ جب تک اس کو کمرشلائز نہیں اس طرح سے کیا جائے گا, اس میں اسپانسرز نہیں آئیں گے, اس میں پیسہ نہیں آئے گا. دیکھیے ہمارے ستپارہ جی بغیر آکسیجن کے انہوں نے کرنے کی کوشش کی, بہت ساری دنیا کے ماؤنٹینئرز نے کی ہے, بہت انفارچونیٹ کہ ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا, لیکن اس کے باوجود اٹ واز اے ڈیئرنگ ایفرٹ. تو ہمارے ماؤنٹینئرز آر ناٹ دیٹ ریوارڈیڈ جتنے کہ باقی کے ماؤنٹینئرز ہیں. وہ تو ایک ایکسپیڈیشن سے بھی اتنا ارن کر لیتے ہیں اور ان کی ساری ایکسپیڈیشن فنڈڈ ہوتی ہے, تو وہ ملٹیپل جو ہے اس طرح کی کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. ایبسلیوٹلی فرح صاحبہ, جو آپ نے یہ بات کی کہ کلائمبنگ جو ہے اس کی اسپانسرشپ اور گورنمنٹ سپورٹ کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو اس میں 2 سیگمنٹس ہیں. ایک تو جو کارپوریٹ اداروں کی طرف سے جو CSR کا بجٹ ہوتا ہے اس میں سے ایک خاص پرسنٹیج جو ہے اس کے لیے رکھنی چاہیے, کیونکہ اس کا تعلق ماؤنٹینئرنگ اور ٹریکنگ کا جو تعلق ہے وہ ہماری ایڈونچر اور ماؤنٹین ٹورزم کے ساتھ ہے. تو یہ نہ صرف ایک گیم ہے بلکہ اس کا جو ہے ہماری ٹورزم کے ساتھ بڑا ڈیپ لنکیج ہے. تو اس میں اداروں کے ساتھ ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے فنڈز کو جو ہے وہ ایڈونچر ٹورزم کی پروموشن کے لیے اور ماؤنٹینئرنگ کی پروموشن کے لیے استعمال کریں. اور گورنمنٹ سے ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ بھی ان کو ڈائریکشن دے کہ اس میں سے خاص پرسنٹیج جو ہے آپ کلائمبنگ کے لیے ریزرو کریں. سملرلی گورنمنٹ اپنی طرف سے بھی جو ہے وہ اپنے فنڈز جو ہے اس میں اینولی کسی زمانے میں پچھلے 2-3 سال میں 20 لاکھ 30 لاکھ الپائن کلب کو ملتے تھے. تو اب میرے آنے سے کم از کم اس میں تھوڑی سی بہتری آ گئی ہے. وہ تو صرف آپریشنل کاسٹ بھی آپ کی نہیں کور ہوتی, وہ صرف جو ہم انٹرنیشنل فیس دینی ہوتی ہیں ممبرشپ کی وہ بھی نہیں پوری ہوتی اس سے. تو اس سے تو آپ کلائمبنگ نہیں کر سکتے. بٹ وی ہیو اسٹارٹڈ ورکنگ آن دیٹ اینڈ گورنمنٹ ول ڈیفینیٹلی سپورٹ دیٹ, کیونکہ یہ بڑا فوکس ایریا ہے, اس پہ ہم کما سکتے ہیں. اچھا آپ نے علی ستپارہ کی بات کی. محمد علی ستپارہ کی ڈیڈ باڈی کو نیکسٹ ایئر K2 سے نیچے لایا گیا. ساجد علی ستپارہ ان کا بیٹا اور کچھ لوگ ساتھ تھے. تو وہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کی اور تھوڑی سی پرائیویٹ لوگوں نے فنڈنگ کی اور کچھ اداروں نے بھی کی, تو اس کی مدد سے وہ نیچے لے کے آئے. اور یہ ایون 2024 میں ایک اور ریسکیو بھی ہوا حسن شگری کا جو K2 وہ باٹل نیک کے پاس سے ہوا جو 8,200 میٹر کے قریب ہے تقریباً, بالکل سمٹ سے بالکل فیو کلومیٹرز. اس ہائٹ سے آج تک ڈیڈ باڈیز ریسکیو نہیں ہوئی دنیا میں کہیں بھی. تو لیکن سر ریسکیو کی جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں آرمی کو کال کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو الپائن کلب کو کم از کم اتنا انفراسٹرکچر تو ہو کہ آپ کی ایئر ایمبولینس یا اس طرح کی چیزیں تو ڈیولپ ہو. فرح کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ کیا ایشوز ہیں. ریسکیو از اندر میجر ایشو ہمارا جو ہے. آرمی کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ ہیں, لیکن اس سال میں نے سب کو پرومس کیا ہوا ہے کہ پرائیویٹ ہیلیز گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے. پرائیویٹ ہیلیز ایٹ لیسٹ 4 سے 5 آ جائیں گے سیزن کے شروع ہونے تک, اپریل مئی تک انشاءاللہ. زبردست. جو ریسکیو کے لیے بھی اویلیبل ہوں گے, ہیلی سفاری کے لیے بھی اویلیبل ہوں گے اور پک اینڈ ڈراپ کے لیے بھی اویلیبل ہوں گے. ویری نائس. سو دس از نیو ڈیولپمنٹ جو کہ آرمی بھی چاہ رہی ہے کہ پرائیویٹ ریسورسز ہیں, کیونکہ آرمی کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کے لیے. اچھا جی, ایک بریکنگ نیوز میں شیئر کر دوں. ایران میں حالیہ واقعات کے پیش نظر علماء کرام کے وفاقی وزیر داخلہ سے اہم ملاقات ہوئی ہے. اہل تشریح فکر کے جید علماء کرام اور اکابرین نے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے ملاقات کی ہے. اسلام آباد میں وہ پہنچ گئے ہیں اور ملاقات میں ملکی صورتحال, فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور اتحاد امت کے فروغ پر تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہوگی. زونی, آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کا جہاں سے تعلق ہے وہاں پہ اور بھی ینگ لڑکے اور لڑکیاں اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہوں گے. آپ لوگ پہلے پڑھائی کا, میں نے سنا وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے, آپ جہاں سے آپ کا تعلق ہے,
تو آپ لوگ پہلے کیا پڑھائی کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد سپورٹ میں آتے ہیں یا پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے لیے تو ماؤنٹین میں رہنا ایک بڑی نیچرل سی چیز ہوگی. جی بالکل, ہمارے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اسپورٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں لائک میرے گھر میں جو تھا میرے 5 بھائی تھے اور میں اکیلی بہن تھی, تو میں پڑھائی میں اتنی, گھر میں بڑی ہیں چھوٹی ہیں؟ سب سے چھوٹی ہوں میں. اچھا. تو میں اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی پڑھائی میں, جو سچی بات ہے. تو میں نے اس چیز کو اپنا پیشن بنایا اور میں اس چیز میں کام بھی کر رہی ہوں. میں گائیڈ ہوں, ایک ماؤنٹین گائیڈ ہوں میں. تو میں ٹریکنگ پہ لوگوں کو لے کے جاتی ہوں ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ, مطلب ڈفرینٹ جتنے بھی, میں فری لانس ہوں, ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ میں کام کرتی ہوں. تو جیسے ابھی جلسہ بتا رہے تھے کہ ویلنس کا جو ایک کانسیپٹ ہے لوگوں میں ابھی اویئرنیس ہے, آپ کو ایز مطلب یہ بھی تو ایک بزنس ہے پورا. بالکل ایز گائیڈ بھی اب لوگ آنا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں, چلے بیس کم پہ تک ہی جائیں, چلے وہ ٹریک ہی کریں صرف تھوڑا سا. جی بالکل. پاکستان میں تو بہت کم ہے اس طرح کے, لائک خواتین کے میں بات کروں تو پاکستان میں بہت کم خواتین ایسے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں میں نکلتی ہیں. تو میں تو چاہتی ہوں کہ مطلب خواتین اور بھی نکلیں اور اس فیلڈ میں آئیں, کیونکہ اس میں پیسے بھی ہے, جو سچی بات ہے. اگر آپ پیسے وہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ دیتے ہیں, باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہی دیتے ہیں. پاکستانی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی نہیں, لیکن اکنامکس کا مسئلہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پیسے اچھے بزنس میں تو مین چیز یہی ہوتی ہے. لیکن ماریا آپ کا بھی کوئی یہ پلان ہے فالو کرنے کا اس گائیڈ لائن کو؟ ایکچولی بیسکلی میری جو فیلڈ ہے وہ سائیکالوجی ہے. ٹھیک ہے. تو پرسنلی میں نے سائیکالوجی کو بہت ریلیٹ کیا جب میں نے ٹریکنگ کو ایکسپلور کیا, اور کس طرح سے آپ کا مائنڈ انوالو ہوتا ہے, کس طرح فزیکل ریزیلینس کے ساتھ مینٹل ریزیلینس بھی چاہیے آپ کو کسی بھی پہاڑ کو کانکر کرنے کے لیے. آپ کا سوال کہ جو میری فیلڈ ہے, آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, سو آئی وانٹ ٹو کنٹینیو مائی فیلڈ ان سائیکالوجی انشاءاللہ ان فیوچر, اینڈ دس آئی ول لائک ٹو سائیڈ کک کے طور پہ آپ اس کے ساتھ اپنے. سر عرفان مجھے یہ بتائیں, آپ نے الپائن کلب کی پریزیڈنٹ شپ ابھی میں ہمیں اٹھا لیا, فیو منتھس پہلے لیے, آپ کے آئیڈیاز بڑے زبردست ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا میجر چینجز آپ فوری طور پہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ اس اسپورٹ کو ہم نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکیں؟ بہت ساری چینجز ہیں. بتائیے. پہلے تو یہ ہے کہ کلائمبنگ, جس طرح سے یہ ہماری دونوں کلائمبرز نے بتایا کہ پاکستان میں بہت زیادہ شوق اور پیشن نہیں ہے کلائمبنگ کے بارے میں. اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. اگر مجھ سے آپ ایک سوال کریں کہ پاکستان کے کتنے % لوگوں کو پاکستان کے پہاڑوں کے بارے میں پتہ ہے, میں کہوں گا 1% یا 2% کو. ایون جو رہ رہے ہیں پہاڑوں میں ان کو بھی پہاڑوں کی کیپیسٹی, کیپیبلٹی, کہ ان کے اندر کیا چیز ہے وہ نہیں پتہ. 66% آپ نے کہا کہ سلاجیت کا پتہ ہے سب کو. And it is also again a great جسے کہنا چاہیے ملٹی وائٹامن. It's also a gold. So ہمیں بہت زیادہ پتہ نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں کو کروانی ہے. اس کے لیے آئی ایم گوئنگ ٹو اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز. آئی ہیو آلریڈی سائنڈ MOUs with 2 big groups, روٹس ملینیم اسکولس کے ساتھ. ان کے ساتھ ان کے بچوں کو ٹرین کریں گے ایڈونچر لیڈرشپ تھرو ایڈونچر. اوکے, وی آر گوئنگ آن دیٹ. سملرلی وہاں کے جتنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, HIT کے ساتھ ہم نے ایک MOU کیا ہے. وی آر گوئنگ ٹو ٹرین دیم, اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو HEC, we are going to interboard, تاکہ بیسک لیول سے ہی آپ شروع کریں. We are going to all colleges and schools, government and private, کہ وہاں سے بچوں کو جو کلاس 4, 5, 6 کے بچے ہیں ان کے کمرے میں ایکٹیویٹی روم میں we will build small walls, climbing walls. اچھا, راک والز. تو وہاں سے ان کی شروع شوق پیدا ہوگا, فن. وہاں سے they will go into a hobby. آج کے زمانے میں لیکن انسینٹیوز پلے میجر رول. تو جیسے ہوتا ہے کہ بہت سارے ٹورنامنٹس, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ بھی ہم زیادہ دیکھیں گے کہ آپ کے آنے کے بعد. آپ دیکھیں گے کہ سال میں ہر مہینے میں ہماری کوئی نہ کوئی چیمپئن شپ ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے. وی جسٹ ہیڈ سنو ہائیک لاسٹ ویک, ماریا واز پارٹ آف دیٹ. اس کے بعد جو ہے اس سے مہینہ پہلے جو ہے ہم نے سوات میں کی تھی آپ. جی سنو ہائیک نہیں, اس میں ہم نے نتھیا گلی میں مشکوری پیک کے اوپر جو ہے وی وینٹ فار ایکو ہائیک ان مرگلا ہلز, اور کلین اپ وغیرہ ہم نے کیا. وی آر گوئنگ ٹو لانچ کلین اپ ایکسپیڈیشن آن بالتورو گلیشیئر. ہم ہر سال 3 سے 4 کلین اپ ایکسپیڈیشن کریں گے, جن میں سے 2 کم از کم ایسے ہوں گے جو یونیورسٹی کالجز وہ کریں گے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو ساتھ ہم لے کے آ رہے ہیں. گورنمنٹ کے اداروں کو آرمی انٹرنیشنل ملٹری ایکسپیڈیشن اینڈ نیشنل انسٹیٹیوشنل ایکسپیڈیشن ٹو ون آف دی پیکس, یہ 2 یہ کریں گے. ہر سال ایک ویمن ایکسپیڈیشن ہوگا. یہ جو پچھلے سال کر کے یہ ایکسپیرینس ہوا ہے ان کو
they have all become from different, all 5 provinces and 3 GB Kashmir and federal نائلہ area. کیانی بھی بڑی مشہور ہماری ماؤنٹینئر ہیں. Naila Kiani is our best. ہاں She is, اب دیکھیں ان کو کہ- اسپانسرشپ بھی بہت ملی ان کو. دیکھیں ہنزا سے ہونا اور پہاڑ کا شوق بھی ہونا تو نیچرل ہے, لیکن گجر خان سے ہونا یا پنڈی سے ہونا اینڈ بینگ دا بیسٹ کلائمر, دس از اندر تھنگ. تو اینڈ اور ویل ایجوکیٹڈ بھی ہونا, شی از ایروناٹیکل انجینئر آلسو اور بینکر بھی ہے اینڈ ڈوئنگ سو مینی تھنگس. اے آئی میں شی ہیز اسٹارٹ اپ. بالکل صحیح. تو یہ اچھا, پھر اس کے علاوہ ہمارا بالتورو گلیشیئر کے اوپر آج تک جو سب سے زیادہ فریکوینٹڈ ایریا ہے, اس کے اوپر آج تک کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں تھی. لاسٹ ایئر آئی ہیو اسٹیبلشڈ ود دی ہیلپ آف الپائن کلب, ود دی ہیلپ آف آرمی اینڈ آف کورس philanthropic participation of Naila Kiani and a couple of tour operators. I am providing from my own family, I am providing medicine every fortnight, and we are having 2 dispensaries, one at So basic health units. basic health units, Right. one at Urdukas, one at Concordia. Concordia is just close to K2. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہاں کیونکہ خدا نخواستہ کوئی انجریز ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں جانا پڑتا ہے دور, اور اس میں انجریز یوزلی ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہم نے جو کنکارڈیا پہ اسٹیبلش کی, اس نے 5 مہینوں میں 1260 لوکلز اور فارنرز کو ٹریٹ کیا. اور جو فارنرز تھے ان میں سے وہ ٹھیک ٹھاک 350-400 تو فارنرز تھے, جن میں سے 170 کے صرف سٹچز لگے سر پہ, باڈی پہ, ڈفرینٹ جگہوں پہ. سو وی آر بلڈنگ ناؤ انفراسٹرکچر. دس ایئر پورٹرز کے لیے ہم شیلٹرز الپائن کلب کی طرف سے ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں آن ایچ آف دی اسٹیجنگ اسٹیشنس. تو اسی طرح سے ٹریننگ کے اوپر سیکیورٹی کلیئرنس. چلیں جی, ہمیں بڑی امید ہے کہ آپ اسے ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں گے. ماریا, آپ کو گھر کی طرف سے کبھی کوئی ہوا کہ یا کیا تم مطلب جو بیڈمنٹن یا اس طرح کے گیمز کھیلو جو لڑکیاں کھیلتی ہیں, کیا تم ماؤنٹینئر وغیرہ میں کوئی چیلنج وغیرہ آیا, اور آپ کو بھی زونی کوئی چیلنج آیا فیملی کی جانب سے؟ کیونکہ میرا تعلق کوہاٹ سے ہے اور کے پی کے میں بھی تھوڑا سا آئی ایم گلیڈ کہ میں نے ایک انیشیٹو لیا اور مجھے دیکھ کے ہوپ فلی گرلز ول گیٹ انکریجمنٹ. مجھے میری مدر کی طرف سے تھوڑا سا تھا سپورٹ تھی, ان کی طرف سے کرٹیسزم تھا تھوڑا سا, مدر کی طرف سے. ہاں مدر کی طرف سے, بیکاز اٹس اے ٹف, کیونکہ آپ جاتے ہیں آپ کی اسکن جل جاتی ہے, آپ آتے ہیں آپ کی فیملی ڈزنٹ ریکگنائز یو چینج, ٹھیک ہے, آپ کی اسکن جل جاتی ہے, آپ کو بروزز ہوتے ہیں, تو وہ جب اماں جب وہ چیز دیکھتی ہیں اینڈ دین دیر از اسٹرگل, اٹس ناٹ ایزی, یو ہیو ٹو واک آل دا وے, یو ڈونٹ ہیو ٹو لوز یور ول پاور, یو ہیو ٹو گو آن. تو جب وہ فیملی وہ دیکھتی ہے تو آف کورس اٹس ہارڈ فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ. تکلیف دہ ہوتا ہے نا بچے کو, تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہے نا, یہ واٹ کائنڈ آف ہابی از دیٹ. تو مجھے تھوڑا سا تھا, لیکن آئی ایم گلیڈ کہ میں ان کو کنونس کر پائی. اور زونی جیسے مسکرا رہی, مجھے لگ رہا ہے زونی کی بھی آلموسٹ یہی کہانی ہے. زونی کے 5 بڑے بھائی ہیں, ان کو تو بہت زیادہ ریزسٹنس آئی ہوگی. مجھے شروع میں تھوڑا سا تھا, لیکن ابھی الحمدللہ میں خود کر رہی ہوں تو کچھ نہیں کہتے ہیں. اچھا, دیٹ از اٹ, کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ اپنی ارننگ جوڑ لی. بالکل بالکل, کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ دس از اے ریوارڈنگ بزنس. کا تو ابھی تک ہابی کا چل رہا ہے سلسلہ, تو وہ ہابی کے لیے ٹفنس. میں ایک چیز ضرور احمد منصور صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, آبنائے ہرمز بھی یہاں پر ہے, یہ ساری جنگ کی صورتحال جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹ کے گرد ہے. کتنی دیر کے لیے برداشت کر سکیں؟ پاسداران انقلاب نے ٹھیک ہے کہ وہ ایک ریڈیو پیغام ہی دیا ہے, آفیشلی بند نہیں ہوا ہے, لیکن آبویسلی وہاں سے کسی بھی جہاز کے لیے گزرنا سیف نہیں ہے. لاسٹ ایئر جب بند ہوا تھا تو بہت زیادہ مسائل ہو گئے. تیل کی جو فراہمی ہے اس پہ ایک تو کیسے اثر انداز ہوگا, اور یہ دنیا کو کیسے افیکٹ کرے گا, پرائسز وغیرہ ادروائز بھی, اور کسی بات پہ افیکٹ کرے گا. اور خاص طور پہ وہ ممالک جن کا انحصار اس تیل پہ ہے, بہت بڑی اس کی ٹریڈ یہاں سے ہوتی ہے, اور ابھی بھی پرائسز پہ ایک برڈن اس کا آنا شروع ہو گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک لمبا عرصہ چلے گا. دیکھیں یمن پہلے ہی جو ہے وہ ہٹ کرتا ہے, ٹارگٹ کرتا ہے, اب ایران کی طرف سے بھی ایک ہوگا سلسلہ. اچھا, یہاں ایک بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ, ابھی ہم افغانستان کی بھی بات کر رہے تھے, جو ہماری وہاں جوابی کارروائی ہے بہت تیزی سے آگے ابھی بھی بڑھ رہی ہے. اور ابھی جو ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب, انہوں نے جو تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں وہ جاری کیے ہیں, اور اس میں 182 سے زیادہ جو پوسٹس ہیں وہ اب تک افغان طالبان کی وہ تباہ ہو چکی ہیں, اور 31 ہیں وہ کیپچر کی ہیں پاک فوج نے. اور اس میں کچھ کے جو ویژولز اتنے وہ ڈیرنگ ہیں کہ کس طرح وہ باڑ ہمارے جو جوان ہیں وہ کراس کرتے ہوئے جاتے ہیں, اور آگے سے وہ پوسٹ خالی کر کے وہ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن آپ نے دونوں جنگوں کا بڑے کتنا غضب للحق
آپ حق کے ساتھ لڑیں اور صرف سرحدی چوکیاں جو ہیں آپ ٹارگٹ کریں. حالانکہ ہمارے یہاں پہ دہشت گردی کے بدترین واقعات اس سرزمین سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں. سویلینز کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا گیا. اور دوسری طرف ایک ناحق کیسے آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ سکولز پہ, آپ سیویلینز کے اوپر بمباری کر رہے ہیں, گرلز سکولز کے اوپر وہاں پہ کتنی 56 سے زیادہ کا اسرائیل نے غزہ میں جو کچھ کیا, دیکھیں اسرائیل سے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بدماش ترین ریاست ہے اس وقت دنیا کی, بدماش ترین اور سینس لیس. اگر آپ دیکھیں سہمت کہ پچھلے سال بھی جب اس نے اٹیک کیا اور ایک کے بعد ایک فلسطین میں جو اس نے کیا, اس کے بعد اب ایران کے ساتھ, اور ہر وقت کسی نہ کسی, یہ تو لگتا ہے کہ جیسے ایک وہ جس کا نا کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتا. جنگ کی بھی کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں نا, لیکن یہاں پہ آ کے تو ہر طرح کی جو روایات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اقوام متحدہ ٹھیک ہے مطلب, لیکن اب دنیا کس آپریٹ کر رہی ہے, what are the new norms, کیا رہ گئی ہے اب ہماری, کیا انٹرنیشنل لاز کیا ہیں, کیا چیزیں جن کو ایڈہیئر کرنا ہے. اب تو مائٹ از رائٹ, آئی مین اب آپ کا دل کرے آپ کوئی بھی بیانیہ بنائیں اور آپ اٹیک کر دیں کسی ملک کے اوپر. دیکھیں جو دنیا میں اقوام متحدہ میں بھی جو پاورز ہیں یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. اس میں چین کا جو کردار ہے, اس میں روس کا جو کردار ہے, جو عالمی طاقتیں ہیں, جو معاشی طاقتیں ہیں, اور جن کا امریکہ پہ اثر و رسوخ ہے. یہ تو سمجھانا بھی ہے, بٹھانا بھی ہے, بات بھی کرنی ہے. تو یہ تو مل بیٹھ کے ہی کوئی حل نکلے گا کہ کب تک یہ چلے گا. کوئی یہ تو آپ دنیا کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, کوئی آپ خدمت تو نہیں کر رہے اس دنیا کی. پاکستان کی پوزیشن کو تھوڑا سا سمجھائیے گا ہمیں, بیکاز ہم اس وقت ایک ہمارا ایسٹرن بارڈر پہ ہم نے ایک ہمارے اوپر اٹیک ہوا, ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں, اور اس طرف ہماری ہمسائیگی میں اتنی بڑی ایک جنگ ہے جو کہ مسلسل ایسکیلیشن کا جس کا خطرہ موجود ہے. تو اب پاکستان کی سچویشن کو آپ ہمیں کیسے سمجھائیں گے کہ اور پاکستانی شہری کے طور پر اور ہماری کیا ذمہ ہمسائے جو ہیں تینوں طرف, مطلب آپ دیکھیں نا ایران, ہندوستان, افغانستان, اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, مطلب کہ تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس میں ہمیں دیکھیں بہت ہی سوچ سمجھ کے چلنا ہے, جذبات پہ نہیں آنا, اور ایسا ہی ہماری لیڈرشپ کر بھی رہی ہے. اور باقی دنیا میں جو ہم نے ایک سفارتی ریچ لی ہے, وکٹری لی ہے اوور انڈیا یا اس ریجن میں جو مقام, اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے بہت سوچ سمجھ کے. افغانستان والے معاملے میں دیکھیں یہ ثابت ہوا کہ پوری دنیا نے کہا کہ پاکستان نے جو قدم اٹھایا وہ بالکل ٹھیک تھا, ہم رائٹ پہ تھے. تو یہ ثابت ہوا کہ جو اس حوالے سے ہم نے دنیا کے سامنے جو معاملات رکھے وہ ہمیں اب اس کا وہ ایک اچیومنٹ ملی ہے. آگے ہم نے دیکھیں ایران کے معاملے پہ بھی ہماری جو فیلڈ مارشل ہیں, ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف, ہماری جو لیڈرشپ ہے اسحاق ڈار صاحب ہیں, کیا موقف تھا کہ یہاں پہ آپ آتے ہیں تو دنیا عدم استحکام کا شکار ہوگی, اور ایران عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے تو پاکستان کو, اس ریجن کو نقصان ہوگا. تو یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا جو ہماری لیڈرشپ کا جو ویژن تھا وہ کیسا تھا. بہت شکریہ. اچھا جی عرفان صاحب, میں چاہوں گا جانے سے پہلے اگر آپ کچھ میسیج, کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اسپانسرز بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, کارپوریٹس بھی, اور کیا کہنا چاہیں گے آپ, کس طرح سے ہم ماؤنٹینئرنگ کو مزید فروغ دے سکتے ہیں پاکستان میں؟ اینی میسیج دیٹ یو وانٹ. پیغام پہلے تو بچوں کے لیے, کلائمرز کے لیے, جی بچوں کے لیے جو سیکھ کرنا چاہتے ہیں کلائمبنگ ایز اے پروفیشن, یہ بہت زبردست ایڈونچر سپورٹ ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سپورٹ بلڈز کریکٹر. سپورٹ کوئی بھی آپ کھیلتے ہیں اس میں کریکٹر آپ کا بلڈنگ ہوتی ہے, لیکن ایڈونچر سپورٹس جو ہوتی ہیں وہ لیڈرشپ بلڈ کرتی ہیں, بیکاز آپ گروپ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو کلائمبنگ جو ہے وہ آپ کے اندر لیڈرشپ کو اجاگر کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھی اس کو جوائن کرنا چاہتا ہے, یہ آپ کی نہ صرف آپ کے لیے ایک بہت اچھی ویلنس ایکٹیویٹی ہے, نہ صرف یہ آپ کے لیے ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, بیکاز ریسنٹ ریسرچ میں آپ کو اگر بتاؤں تو جو کلائمر ہے اور نان کلائمر ہے ان کے درمیان میں انہوں نے اوور 40 ایئرس 50 ایئرس ایک ریسرچ کی. کلائمرز کو جو رسک آف کینسر ہے 41% از لیسر دین دی نارمل پرسن ہو از ناٹ کلائمبنگ. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈینجر اور سیفٹی کے لوگوں کو شک ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے. تو اٹس اے ویری سیف گیم اگر آپ پروٹوکولز اور ٹریننگ کے ساتھ چلیں گے. ہمارے لوگ تھوڑا سا رسک ٹیکنگ زیادہ ہیں, اس وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ان کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ دہائیوں سے ہمارے پاس نیپالی شرپاز جو ہیں وہ کلائمبنگ سپورٹ کے لیے آ رہے ہیں. آج تک ان کی ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوئی, کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی پاکستان میں.
پاکستان میں نہیں ہوئی, آف کورس ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو پہلے تو یہ انکریجمنٹ ٹو دی فیوچر جنریشن کہ وہ اس کو ایز اے ہابی اڈاپٹ کریں اینڈ دین یو گو فار دی پروفیشنل کلائمبنگ. اسی طرح سے جو ہے آئی ہیو ریکویسٹ ٹو دی کارپوریٹس, respect to the government to invest more in this because it would lead to. Thank you so much Major General عرفان ارشد صاحب, BBF زون, ماریہ بشیر, آپ کا بہت شکریہ. اور بریکنگ نیوز کی طرف چلیں گے, دیکھتے ہیں کہ کیا بریکنگ نیوز ہے. خوش آمدید, نور رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں, اور ہم خوش آمدید کہیں گے علامہ اقبال قادری صاحب کو, مذہبی اسکالر ہیں, اور احمد منصور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تجزیہ ہم کر رہے ہیں یہ جو صورتحال جنگ کی ہے ہمارے ساتھ افغانستان کے بارڈر کے اوپر بھی, اور ایران کے اوپر اسرائیل کے حملے کی. پہلے خالی فرق پاکستان کا مسئلہ تھا جب افغانستان کا شروع ہوا, اور اب اس کے بعد یہ ایران, اور پھر اب خلیجی ممالک اور اسرائیل, اور مطلب اتنے زیادہ ملک, مطلب کہ دیکھیں کرٹیکل کتنا ہو گیا. اسرائیل کا مسئلہ ہے کہ اس نے اٹیک کیا ہے ادھر اور ادھر سے اس نے, تو بیسک مسئلے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پاور ہے وہ اس کو غلط طور پہ یوز کر رہے ہیں. لیکن علامہ اقبال قادری صاحب, چونکہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ صلہ رحمی سے متعلق ہے, تو جاننا یہ چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کی اہمیت, افادیت اور اس کے جو ہمیں جو اس کی ثمرات ملنے ہیں اس کے اوپر بات کریں, صلہ رحمی ہے کیا, اور رحم کے رشتوں میں کون کون آئے گا؟ صلہ رحمی جو ہے اس کا معنی ہے صلہ, ملانا, رحمی, رشتہ داری کو. ٹھیک ہے, تو رشتہ دار جو ہیں وہ اس میں آگے سارے کے سارے آگے, رشتہ کلوز ریلیٹیوز بھی, بلڈ سبلنگز بھی, بہن بھائی بھی, اب اس کے تقاضے کیا ہیں, قریب قربت والے, کیسے اور کرنا ہے فرینڈز جو جن میں بندے کی پریا پنچایت بیٹھنا اٹھنا ہے, یہ اس کا ابتدائی تعارف کے حوالے کہ صلہ رحمی یہ ہے. تو اس کو کرتے کیسے, مطلب کرتے کیسے ہیں, وہ یہی ہے کہ ایک ہوتا ہے احسان, وہ احسان کے بدلے میں ہوتا ہے. لیکن یہ جو صلہ رحمی ہے یہ معاملات میں اگر الجھاؤ پیدا ہو جائے, اپ اینڈ ڈاؤنز آ جائیں رویہ جات میں, تمام ہیومن ریلیشنز میں آتے ہیں, ریلیشن میں اپ ڈاؤن ہو جائے, تو پھر مد مقابل کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا, سروائیو کر کے تو معاملات کو لیول پہ لے کے آنا. ٹھیک, لیکن ایک حدیث نبوی ہے جی جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس 1 دینار ہو جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور 1 دینار ہو جو کہ تم کسی غلام کی گردن چھڑانے پہ خرچ کرو, اور 1 دینار ہو جو تم کسی مسکین کے اوپر صدقہ کرو, اور 1 دینار ہو جو تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو, تو زیادہ ثواب اس دینار کا ہے جو تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو. تو کیا صلہ رحمی پہ جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ بھی اسی حدیث کے زمرے میں, اسی ایمبٹ میں آئے گا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی صدقے کا حکم ہے نا, خرچ کرو, تو وہاں ایک لفظ آیا ذوی القربہ. ہاں, جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ قرابت دار, رشتہ دار پہلے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں پہلے خیشہ پھر درویشہ, یعنی پہلے اپنوں کو دیکھا جائے, کیونکہ اس کے 2 اجر ہیں, یعنی کہ کسی مسکین کو دیا اور دوسرا اپنے رشتہ دار کو کوئی صدقہ دیا تو اس کا ڈبل ثواب ہو جاتا ہے, ایک رشتہ داری نبھانے کا اور ایک نیکی جو احسان کیا. تو جو صلہ رحمی ہے یہ خرچ میں بھی آتی ہے. ہم ہوتا بعض دفعہ یوں ہے کہ جس طرح میں نے آیہ کریمہ کا مفہوم عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی خرچ کرنے کا حکم دیا نا, تو پہلے لفظ یہی لایا قرآن کریم میں, ذوی القربہ, قرابت داروں کو دو. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم اپنے چچا پھوپھی تائی خاندان میں یا قرب و جوار کے لوگ وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن زیادہ جو ہے وہ قرابت والے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے. اور صلہ رحمی جو ہے اس کے فضائل بڑے پڑے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے ایک چیز کی ضمانت دو, میں تمہیں اس کے بدلے میں 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. تو آپ کے جو کلیگ تھے عرض کرنے لگے یا امیر المومنین وہ کیا ہیں؟ فرمائے ایک چیز کی ضمانت دو کہ آپ ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے. ٹھیک حضرت آپ 4 چیزوں کی ضمانت, کن چیزوں کی ضمانت دیتے ہیں؟ تو فرمایا دنیا میں عزت ہوگی, مال میں برکت ہوگی, زندگی کے اندر برکت ہوگی, اور تمہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ملاقات ہوگی تو خوش و خرم ہو کر ملو گی. اور مزید حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ جمعہ کے دن کی کیا فضائل ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 فضیلتیں بیان فرمائی. اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن جنت میں رکھے گئے, اسی دن دنیا میں آئے, اسی دن ایک ساعت رکھی گئی ہے دعا کی قبولیت کی,
لیکن 2 بندوں کی دعا اس جمعہ کی مقبول گھڑیوں میں بھی نہیں ہوتی. اوکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ایک قطع تعلقی کرنے والا اور دوسرا جو ہے سود کھانے والا. یعنی کہ جو صلہ رحمی کو چھوڑ کے قطع رحمی کی طرف جانے والا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے واضح حدیث ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مومن کے لیے اپنے مومن بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھنا. تو ہمارے یہاں تو جناب وہ کہتے ہیں میں تمہاری شادی پہ نہیں آنا, میں بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ایک سمجھنے کے ایک نالج کی کمی کہہ لیں, ورنہ دین اسلام کے اندر قطع تعلقی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بندہ ڈسکنیکٹ ہو جائے لوگوں سے, بہن بھائیوں سے, کیونکہ انسان بیسکلی سوشلی کنیکٹڈ رہتا ہے, سوشل فیبرک ہے, سوشل اینیمل ہے. احمد انصر صاحب آپ سے ایک چیز امپورٹنٹ بات پہ میں ڈسکشن کرنا چاہوں گا. جب بھی کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, اوبویسلی پروٹیسٹ, ہر انسان کے اپنے بلیفز ہوتے ہیں, وہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, اور کئی بار وہ بڑی پرتشدد قسم کی پروٹیسٹ ہوتی ہے, شو آف ایموشنز ہوتے ہیں. اچھا, اس میں نقصان جو ہے بجائے دشمن کے ہمارا اپنا ہی, اپنے ملک کا, اپنے لوگوں کا ہو رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں فاروق حسن صاحب, یہ ہمارے معاشرے کا یہ افسوسناک پہلو ہے اور اس کو ٹھیک ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. احتجاج دیکھیں, جیسے یہ ایران والا یہ واقعہ, اس پہ کون افسردہ نہیں ہے؟ جی سب افسردہ ہیں. کس کا دل اداس نہیں ہے, غم و غصہ بھی ہے. اور کیا پاکستان کے یا ہم میں سے کسی کے بس میں ہو تو کیا ہم اس کو روکیں گے نہیں؟ روکیں گے نہیں, اور ہم اپنا کردار جہاں پہ ہے ادا ہو بھی رہا ہے اور بڑھ کے ہو رہا ہے باقی ساری دنیا سے. آپ احتجاج بالکل کریں, احتجاج کے جو نارمز ہیں, طریقے ہیں, آپ اپنا جو تعزیت کا ایک طریقہ کار ہے, اس کا غم و غصے کا, اس کا بالکل اظہار, اس میں تشدد لے کے آ جانا اور اپنی املاک کو جلانا یا اپنی ریاست کو مشکل میں ڈالنا, اس پوری دنیا کے سامنے ایک اس کا بیڈ امیج جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں دیکھیں کہ جو تمام جو اس میں علماء کرام اس میں بات کر رہے ہیں, ہماری جو جتنے ارباب اختیار ہیں وہ سارے اس پہ بات کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں پرامن رہیں, جی ہاں, اور اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, جی ہاں, اور ہم سب کے جذبات ایک جیسے ہیں, جی ہاں, کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس پہ جو ہیں جتنے لوگ بھی ہیں مظاہرین ہیں, ان کو سمجھانے والے جو ہیں وہ اس وقت ان سے بات بھی کر رہے ہیں, وہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کی اپنے. چلے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور غم کی مصیبت کے اس گھڑی میں اور اپنے ملک کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے. بالکل, مطلب اپنے ملک کا بھی امیج کا, پرسیپشن کا اسی طرح خیال رکھنا, کیونکہ ہمارا ملک ہے نا, ہماری شناخت ہے. اور اب تو ہمیں اس ملک کی قدر اور بھی زیادہ کرنی ہے کہ ہم دیکھیں یہاں ہیں, آزاد ہیں, ہم یہاں ہیں, اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں, ہم غلامی میں نہیں ہیں, ہمارے اوپر جاریت ہوتی ہے تو ہم اس جاریت کو ناکام بنانے کی ہمت بھی رکھتے ہیں. تو بھائی اس کے بعد اور آپ کو کیا چاہیے؟ بلکہ اس میں آپ مضبوط کریں اپنی ریاست کو, اپنی لیڈرشپ کو, اپنی افواج کو, ان کے شانہ بشانہ, تاکہ یہ جو دشمن ہیں جو آپ کے پیچھے ہیں آپ ان کا مقابلہ کریں. اس کے لیے اتحاد چاہیے. آپ انتشار سے, فساد سے ہم نے بچنا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, علامہ اقبال قادری صاحب, سورہ محمد کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے, وہی جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اگر زمین میں حکومت دے تو تم فتنہ فساد نہ کرو گے اور اپنے رشتے نہیں توڑ ڈالو گے, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے. اب یہ کتنا بڑا کہ طاقت مل جاتی ہے انسان کو تو وہ بدل جاتا ہے, اور وہ بدلتا ہے تو وہ زمین میں یہاں فساد کرتا ہے اور اپنے رشتے ناتے توڑتا ہے. یہ ہم اپنے ارد گرد ہر وقت دیکھتے ہیں. پیسہ آ گیا ذرا تو غریب رشتہ دار جو ہیں وہ ہمیں بوجھ لگنے لگتے ہیں, لگتا ہے کہ نہیں ان سے تو رشتہ رکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اس بارے میں وضاحت فرمائیے کہ اللہ کی لعنت بہت کم جگہوں پر ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, اور یہ لعنت. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ جو آیہ کریمہ آپ نے جس کا ریفرنس دیا, اس میں یہ ہے نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب وہ بہتان والا معاملہ ہوا تو آپ کے ایک کزن نے اس میں انوالومنٹ کی, جس کو صدقہ دیتے تھے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے کہا کہ بھئی انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کیا نا تو میں وہ روک لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی آپ تو یعنی کہ دیکھیں ایک عزت خراب, حالانکہ مسلمان کا ایک مقام ہے. ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث مبارکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, کعبہ تو بڑا پیارا ہے,
تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، لیکن یہ فخر اور ناز نہ کرنا تیرا مقام زیادہ ہے، بندہ مومن کامل کا مقام تجھ سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں انسانیت، جو انسانیت کی بات سر بھی کر رہے ہیں، تو اگر بندے کا ایک مقام، بلکہ ایک آیت ہے اسپیشلی کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دی، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے ساری کی انسانیت کو بچا لیا۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ صدقات دینا جاری رکھا، موقوف نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا ہی، ایک صحابی ہے نا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلمان فارسی نے غصے میں کہا وہ کالی ماں کے بچے، تو ریئیکشن کوئی نہیں آیا، لیکن یہ ضرور کہا کہ میں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور آپ کی شکایت کرتا ہوں۔ پہنچے، اپنا مدعا سنایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ سلمان نے ایسا کہا ہے۔ حضور علیہ السلام بولے بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں پورا معاملہ، تو وہ صحابی سلمان فارسی آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین پر لیٹتا ہوں، یہ میرے رخسار پر دونوں پاؤں رکھے تاکہ میرے نفس کو شامت آئے اور اپنے لیول پہ آ جائے۔ یعنی کہ جج بھی بولے ہی نہیں، دعویٰ ہوا اور دونوں نے پہلی صلح کر لی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک عکس تھا صحابہ کے اندر، کہ وہ تھوڑی بہت جو چیزیں اپ اینڈ ڈاؤنس ہو جاتی تو وہ آپس میں مینیج کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی ہائر فورم پہ وہ لے کے جائیں۔ منصور صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب جتنی پاورز اس کانفلکٹ میں شامل ہو گئی ہیں، اور جیسا آپ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ یونائٹڈ نیشن سے تو کوئی اتنی زیادہ امید اقوام متحدہ سے نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی کانکریٹ سٹیپس لے، تو گوئنگ فارورڈ کون سے ایسے ثالثی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اقوام متحدہ نہیں ہے جو تھوڑا اگر پرو ایکٹیو بیہیویئر کریں تو اس کو، کیونکہ دیکھیں اس کی جب یہ تیل کی پرائسز، مہنگائی پوری دنیا میں، یہ سب کو افیکٹ کرے گی نا، خالی ایسا تو نہیں کہ جو غریب ممالک ہیں یا جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو، تو جو تمام بڑے ممالک ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسکیلیشن کی وجہ سے یہ ایک قسم کی عالمی جنگ میں کی صورتحال میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، تو کسی کو تو کنٹرول کرنا ہے۔ اب اگر وہ اقوام متحدہ نہیں ہے تو اور کون سی طاقتیں ایسی ہیں جو سٹیپ ان کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں جو اس مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، اس میں امریکہ کے دوست ممالک اور ان کے شراکت دار بہت سارے موجود ہیں، اور وہ اس میں اب اس کا پارٹ بھی ہیں، تو ان کا رول تو سب سے زیادہ ہے۔ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ جو 1 سال 1.5 سال میں پاکستان کا ایک رول، اچھا پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے اپنے تئیں کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کر رہے ہوں گے۔ اور پھر بات آ جاتی ہے، دیکھیں جو امریکہ کے ساتھ مغربی ممالک ہیں، اور خود امریکہ کے اندر سے بھی پریشر، دیکھیں جب غزہ کا بھی معاملہ تھا تو مغربی ممالک میں اور امریکہ میں آپ کو سب سے زیادہ، ایون مسلم ممالک سے بھی زیادہ وہاں مظاہرے نظر آئے تھے، کیونکہ یہ اوپن تھا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ایک یہ جسٹیفائی تو نہیں ہے جو یہ جو اٹیک ہے ابھی ایران کے اوپر ہوا، تو آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکہ میں بہت بڑے وہاں پہ جو مظاہرے ہیں، لوگ اکٹھے ہیں، تو یہ ایک پریشر ان کے اوپر ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ہی، اور پھر جو اقوام عالم ہیں، چلیں وہ فورم ٹھیک ہے، اس کی ایک اہمیت صرف علامتی ہے، لیکن چلیں وہاں بات ہوتی ہے، ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے، تو سب کچھ مل کے ہی کوئی ہوگا۔ الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ کرنا تو امریکہ نے ہے، اس میں ہم دیکھیں ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کو تسلیم کرنا ہے۔ مذاکرات میں جانے کا فیصلہ، نہیں جانے کا، جنگ کو طول، وہ دیکھیں کہاں بیٹھا ہے، یہاں نقصان تو اسی خطے کا، اسی زیادہ نقصان تو ان کا ہے، باقی ان کے اوپر تو امپیکٹ اس طرح براہ راست تو نہیں آنا۔ تو باقی یہ معاشی طور پہ ضرور آ سکتا ہے، تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، جو اکانومی ہے وہ خراب ہوتی ہے، تو بہرحال اب اس میں UAE ہے، سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے، اس کا اس میں ہے، قطر ہے، اور پھر اگین پاکستان ہے، اور جو بورڈ آف پیس کے اندر بھی جو 8 ممالک ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کوششیں کر رہے ہوں گے اور کرنی بھی چاہیے۔ بیک گراؤنڈ پہ یہ نیگوسیشنز آلریڈی چل رہی ہوں گی۔ علامہ اقبال قادری صاحب، آخری ایک سوال جس کے ساتھ ہم اپنی آج کی ٹرانسمیشن کو وائنڈ اپ بھی کریں گے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور آیت مبارکہ ہے قرآن پاک میں، اور وہ جوڑتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ ایک بہت واضح احکامات ہیں، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں کبھی جائیداد کے تنازع پہ جھگڑے، کبھی رشتوں پہ جھگڑے، کبھی کسی بات پہ ہم لوگ توڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں
اور توڑوانے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیوں ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ ہے اور اس کو درست کیسے کریں, اپنے لیول پہ کیسے درست کریں؟ اپنے لیول پہ جو پہلے بات ہوئی کہ نالج کی کمی ہے, انسانیت کا ہم درد رکھیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ سارے انسان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں, کسی ایک پارٹ آف باڈی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف سارا جسم فیل کرتا ہے. جی. تو جب بے حسی چھا جائے تو آپ ہر دوسرا بندہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جائیداد چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں ایون کہ کچھ پھپھو نے رشتہ نہیں دیا تو 20 سال نہیں بولتے. جی جی. اللہ وہ نالج کی کمی ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ نے حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنانے سے 70,000 سال پہلے انسانوں کی تقدیریں لکھ دیں. یعنی یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں لکھا تھا, کہتے ہیں کہ پھپھو نے نہیں دیا رشتہ, خالہ نے نہیں دیا, یہ رنجشیں بہت چھوٹی ہیں. جی جی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نالج کی کمی ہے. پھر جو ایک بھائی سربراہ بن جاتا ہے وہ چھوٹوں کو دوسروں کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا, اس کا حق کھا رہا ہوتا ہے. جبکہ بخاری شریف کی حدیث ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بلشت زمین کسی کی کھا لے گا اس کو 7 زمینوں کا طوق بطور سزا قیامت کے دن ڈالا جائے. لیکن ہم اور اس طرف غور کریں کہ پوری جو تعلیمات شریعہ ہیں ان میں 90% 90% حقوق العباد ہیں. جی ہاں 10% صرف عبادات. لیکن وہی تعلیم ایکنالجمنٹ کی بات ہے کہ آپ اویئرنیس کی بات ہے کہ آپ اس کو سورہ سمجھیں. بقرہ کی جو بہت بنیادی آیت ہے نا کہ اللہ کو ایک مانو, جس کا مفہوم کو جس طرح سے اللہ کو ایک مانو اور والدین کا احسان مانو اور اپنے رشتہ داروں. بے شک. فرا میرے خیال میں کچن کی طرف ہم نہیں گئے, بڑی دیر ہو گئی اور وہ کچھ ویٹ کر رہے ہیں. ہمیشہ آخر پہ ہی جاتے ہیں. کیا بنایا آج آپ نے؟ اسموک چکن بنایا سر. ایک کیا بنایا؟ سموسا. اسموک چکن ہے سر. اسموک چکن بنایا سر. اور کیا بنایا آپ نے؟ اور ایک پاستا بنایا, فیٹوچینی پاستا بنایا. فیٹوچینی پاستا. جی سر. گریٹ, تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ. علامہ اقبال قادری صاحب, احمد منصور صاحب, آپ ساتھ رہے. سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک دفعہ پھر تمام ہم سب لوگ اس وقت دکھ اور غم کی ایک کیفیت میں ہیں اور یہ ہم سب کا سانجھا دکھ ہے. اس میں اپنے غم و غصے کو قابو میں رکھنا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. رمضان کا مہینہ, یہ ماہ مبارک کا درس بھی یہی ہے کہ ہم نے جو ہم پہ مصیبتیں یا پریشانیاں ہیں اس پہ ہم نے صبر کو اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ امن کو بحال کرے, اللہ تعالیٰ ایران کے اوپر یہ جو جاری جارحیت ہے اس کا خاتمہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ معاملہ ہے وہاں پہ ہمیں سرخرو کرے اور ہر طرف فساد اور فتنے کو ختم کرے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کل تک کے لیے. اللہ حافظ.